جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کائنات نے یہ منظر دیکھ رکھے ہیں جب ابرہا بڑے بڑے ہاتھی لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو کائنات کے مالک نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے انہیں تباہ و برباد اور ہلاک کیا تھا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ عزیز ذو انتقام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج ہم اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلی میں شریک ہیں اور اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ میرے رب نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کائنات نے یہ منظر دیکھ رکھے ہیں جب ابرہا بڑے بڑے ہاتھی لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو کائنات کے مالک نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے انہیں تباہ و برباد اور ہلاک کیا تھا۔ کائنات نے یہ منظر دیکھ رکھے ہیں۔ عرش کے مالک نے دنیا عالم کو بتا دیا تھا کہ بڑے بڑے ہاتھی لے کر آنے والوں، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے۔ عرش کے مالک کی قوت ساری کائنات کے اوپر بھاری ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ مظلوموں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جو مالک ابرہا کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں سے مروا سکتا ہے، وہ اسرائیل کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا، میرے رب کے قہر سے بے خبر نہ ہونا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم قسم اٹھا کے یہ بات کرتے ہیں کہ کائنات کے مالک نے، جب کائنات کے مالک کا قہر و غضب برسے گا، پھر وہ اسرائیل ہو، وہ امریکہ ہو، وہ برما یا انڈیا ہو، اللہ کی عزت کی قسم پھر کسی کو سر چھپانے کی جگہ میسر نہیں آئے گی۔ فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد۔ آج سارے پاکستان کے اندر بلکہ دیگر اسلامی ممالک کے اندر احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ان کا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کی مثال جسد واحد کی طرح ہے۔ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اور جسم کے پاؤں کے ناخن کو بھی اگر چوٹ لگے تو پورا وجود اس تکلیف کے اندر اس کا شریک ہوتا ہے، تو یاد رکھیں، اگر فلسطین کے اندر ہماری بیٹیاں، ان کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہوں اور ہماری غیرت نہ جاگے تو پھر یاد رکھنا ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر وہاں بچوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ہم سکون کی نیندیں سوتے ہیں تو پھر یاد رکھنا ہم مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال جسد واحد کی طرح ہے۔ جسم کے کسی حصے کو بھی چوٹ لگے، مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مسلمان برما کے اندر ہو، فلسطین کے اندر ہو، وہ کشمیر یا انڈیا کے اندر ہو، وہ دنیا کے کسی خطے کے اندر ہو، مسلمان کو جہاں بھی تکلیف ہو، ہر مسلمان اس تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ہمارے ساتھ ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیں ہم مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ جاگو جاگو مسلمانوں، جاگو 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 مسلمانوں، جاگو جاگو مسلمانوں، جاگو جاگو مسلمانوں، جاگو۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی ظلم و ستم کرتا ہے تو ہمارے حکمران بھی نیند کی دوا پی کے سوئے رہتے ہیں۔ ہم سارے
حکمرانوں کے ساتھ جو اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کوئی اہم قدم اٹھایا جائے، سارے اسلامی ممالک یکجان ہو کر، ایک قدم ہو کر سارے ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو اللہ کی عزت کی قسم یہ ایک اسرائیل کیا، ایسے سینکڑوں اسرائیل بھی مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم اس محمد عربی کے ماننے والے ہیں کہ جن کے غلام بھوکے پیاسے بے سر و سامان 313 ہزاروں کی جماعتوں کے ساتھ ٹکرا جایا کرتے تھے۔ ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم آج بھی اگر مسلمان اپنی غیرت ایمانی کو جگا لے تو کوئی بڑی سے بڑی قوت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ان سے ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کریں۔ ہم آرمی چیف سے بھی یہ دست بستہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، وہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ہم بے بس ہیں، ہم مظاہرے اور احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، یا ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن حکومت وقت کے پاس پاور ہے، آرمی چیف کے پاس پاور ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ان کی جتنی زیادہ ہو سکتی ہے ہر طرح سے مدد کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کے لیے تمامی احباب ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خالق کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و وسیلہ سے ہم اپنے مسلمان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ خالق کائنات ہماری اس حقیر سی کاوش کو قبول فرما۔ خالق کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو، حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما۔ خالق کائنات ان سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کائنات جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، باری تعالیٰ تو ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کے جان مال اولادوں کی حفاظت فرما۔ خالق کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مسلمان فلسطین کے اندر شہید ہو چکے، خالق کائنات ان کے لواحقین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ خالق کائنات انہیں آزادی کی نعمت جلد سے جلد نصیب فرما۔ قبلہ اول کی مولا حفاظت فرما، قبلہ اول کی مولا حفاظت فرما۔ خالق کائنات جس طرح تو نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی، خالق کائنات ہم تیرے کمزور و ناتواں بندے، خالق کائنات ہم تیری بارگاہ میں التجا اور دعا کر سکتے ہیں، باری تعالیٰ تو قبلہ اول کی بھی حفاظت فرما۔ خالق کائنات دشمنان اسلام کو ان کے ناپاک ارادوں سمیت نیست و نابود فرما، بالخصوص اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ان کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود فرما۔ عالم اسلام کو عزت نصیب فرما، عالم اسلام کو اس کا کھویا ہوا وقار پھر سے نصیب فرما۔ خالق کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دکھیاری امت کی خیر فرما، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مدد و نصرت فرما۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ وقاسم رزقہ اجمعین، یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔